حسین 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 یا حسین 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 یا حسین غریب سیدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس. آج 9 محرم الحرام ہے اور آج 9 محرم الحرام کے حوالے سے ہم نے ایک چھوٹی سی نشست رکھنے کی کوشش کی ہے، جس میں ہم آج کے دن کے حوالے سے جو ایک پیغام ہے تاریخ آئینے میں کیا ہوا، کیا جو کربلا میں جو ایک واقعہ ہونے جا رہا تھا 10 محرم کو، اور 3 دن سے وہ جو پانی کے بند کر دیے جانے کے بعد وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کے ساتھ جو ان کے بچوں کے ساتھ، جو ایک خانوادے کے ساتھ جو ایک ظلم اور ایک جبر کا جو ایک واقعہ ہے، اس کو آج ہم اپنے پروگرام میں یاد کریں گے اور اس واقعے سے وہ پیغام حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر جو امام حسین علیہ السلام کا جو ایک مشن اور جو ایک مقصد تھا ان کا، کیا آج ہم اسے پورا کر رہے ہیں اور ہم کس طرح اس مقصد تک پہنچ سکتے ہیں. آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے، اہل بیت سے محبت کے بارے میں بات کریں گے، ان کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے اور ہم اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہوتا ہے اور جو سید الشہداء ہوں، آج ہمیں پورا یقین ہے کہ آج ہم جو بات کریں گے، جو ذکر کریں گے، وہ ان تک پہنچے گا. اور ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. میں سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا اپنے مہمانوں کا. میرے جو سب سے پہلے مہمان ہیں یہ ہیں علامہ محمد حسین مسعودی صاحب، جو کہ ایک روحانی شخصیت ہیں، اسلامک اسکالر ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. میرے ساتھ میرے دوسرے مہمان یہ بھی اسلامک اسکالر ہیں، علامہ صادق نقشبندی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا کرم. اور میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں جو تیسری مہمان موجود ہیں، یہ ایک خوبصورت آواز رکھتی ہیں اور آج کے موضوع کے حساب سے، آج کے دن کی مناسبت سے آج ایک کلام پیش کریں گی، آج کلام پڑھیں گی. صدف حسین، السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، میں چاہتا ہوں کہ ہم صدف سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آج کے دن کے مناسبت سے کوئی کلام پیش کریں اور ہماری اس محفل کی شان بڑھائیں اور پھر ہم گفتگو کا آغاز کریں. جی. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان تو خون بطول ہے، حیدر کی اس میں جان تو خون بطول ہے، خوشیاں سبھی نثار ہے اس پر جہان کی، خوشیاں سبھی نثار ہے اس پر جہان کی، جس کو غم حسین میں رونا قبول ہے، جس کو غم حسین میں رونا قبول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے
آج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان تو ہونے بطول ہے۔ ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ علامہ محمد حسین مسعودی صاحب، گفتگو کا آغاز کچھ اس طرح کرنا چاہوں گا میں کہ ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو محبت ہے وہ اس کے دل میں ہونا کتنا ضروری ہے، اور اس محبت کی شدت کیا ہونی چاہیے، میں چاہتا ہوں ذرا اس حوالے سے بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ بے شک۔ آپ نے سوال کیا کہ امام حسین سے کتنی محبت ہونی چاہیے، تو جتنی خدا نے مانگی ہے اتنی ہی محبت ہونی چاہیے، اور خدا نے کہاں مانگا تو اس آیہ مبارکہ کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگ رہا، مگر یہ کہ میرے ذوی القربہ سے محبت اور مودت کو اختیار کرو۔ تو اب یہ اجر رسالت کیا ہے؟ یہ محبت ذوی القربہ ہے۔ آپ کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں، کوئی چیز آپ کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو اس کے جواب میں آپ کو شکریہ بھی ادا کرنا ہے یا اس کی قیمت ادا کرنی ہے، اور یہاں پہ تو اجر رسالت مانگ لیا گیا ہے، نفی کر کے اس بات جو ہے یہ حصر کا معنی دیتا ہے الا، یعنی اس کے علاوہ اجر رسالت دوسری کوئی چیز نہیں ہے، صرف ان کی مطلب محبت کی محبت اہل بیت ہی اجر رسالت ہے۔ اب ہم جتنے بھی دنیا میں اعمال کر رہے ہیں اور اگر اجرت دیے بغیر، کیا آپ کے لیے وہ چیز حلال ہو جائے گی؟ یعنی میرا رسول کا دین تب حلال ہوگا جب ہم محبت اور مودت اہل بیت اختیار کریں گے، ورنہ اس کا یوز کرنا، دین اسلام کا یوز ہمارے لیے پابندی لگائی جا رہی ہے کہ اس کا استعمال تب ہوگا کہ جب اجرت دی جائے گی۔ اجرت کیا دوں میں؟ مال دوں؟ میرے رسول کو مال کی نہیں ضرورت ہے، یہ کائنات دے دوں، زمین دے دوں، آسمان دے دوں، سورج دے دوں، چاند دے دوں۔ مکے میں کہنے والے کہتے تھے کہ ہم سب کچھ دے دیں گے ان کو، بس یہ لا الہ الا اللہ کی صدا اس کو روک لے۔ ہیں چچا سے آ کے کہتے ہیں نا حضرت ابو طالب سے، یہ اپنے بھتیجے سے کہیے کہ یہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں، بس ایک خدا 360 بت رکھے ہوئے خانہ کعبہ میں، ایک وہ بھی اپنا لا کے رکھ لیں، ہم اس کو بھی مان لیں گے، ایکسیپٹ کر لیں گے۔ یعنی ہمارے ہیں وہ جو کہنا چاہیے کہ بتوں کو وہ مان لے تو ہم ان کے رب کو مان لیں گے، آپ کے بھتیجے کے۔ میرے رسول نے کیا جواب دیا کہ اگر یہ ایک ہاتھ پہ میرے چاند، جو اختیار نہیں ہے، ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دیں، دوسرے پہ سورج رکھ دیں،
میری لا الہ الا اللہ کی صدا نہیں رکے گی، حق سے بڑھ کے کچھ نہیں. بس. اور پھر جب یہ ساری چیزیں کہاں منحصر ہو رہی ہیں؟ اہل بیت سے محبت میں. اور اہل بیت سے کون سے اہل بیت سے محبت؟ آج جن کا دن ہے، امام عالی مقام حضرت امام حسین. کون حسین؟ حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اب اس کے بعد رہ کیا جاتا ہے میرے پاس؟ اس کے بعد ہمارے پاس گنجائش کہاں ہے کچھ کہنے کی؟ یعنی رسول رسول سے اگر محبت کرنی ہے تو اللہ اکبر، حسین سے محبت کیے بغیر تو راستہ ہی کوئی نہیں ہے. کہ نہیں ہے حسین کے بغیر. کیسے ممکن ہو جائے گا جب حسین منی و انا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے. اور 60 ہجری تک میں کہوں گا کہ ہاں نانا سے ہے نواسا، اور 60 ہجری کے بعد اب نانا کا سر بلند کرنے والا وہ پوت جسے نانا نے کبھی اپنے آغوش میں لیا، اسے سونگتے ہیں، اسے چومتے ہیں، اسے حلقوم میں مبارک کے بوسے لیتے ہیں رسول. اللہ اکبر. اسی حلقوم کو ذبح کیا جاتا ہے. یہ ہونٹ جنہیں پیار کرتے تھے، یہ گوشت پوست، یہ خون، یہ ہر چیز کیا ہے؟ لعب دہن رسول سے جو تشکیل پا رہا حسین. پھر اس سے آپ پوچھتے ہیں اسلام سے ہم کیوں محبت کرتے ہیں؟ اسلام سے ہمیں اس لیے محبت ہے کہ یہ میرے رسول کا دیا ہوا دین ہے. ادیان بہت سارے آئے زمین پر، ہم ہر ادیان سے کیوں نہیں کیا؟ اللہ کا دین نہیں تھا وہ اللہ کا دین تھا. لیکن جب اللہ کے دین میں یعنی رسول کے لائے ہوئے دین میں ملاوٹ ہوئی تو اس دین سے ہم نے کنارہ کشی اختیار کر لی. یہ رسول کا دین، یہ جو اسلام لایا ہوا دین ہے تو کیا ہے؟ اس میں چونکہ اہل بیت کا خون شامل ہے، ان کی رضا شامل ہے، ان کی زحمتیں شامل، ان کی مشقتیں شامل. یہ وہی حسین ہے نا کہ جب رسول اگر مسجد سے نماز پڑھا کے نکلنا، عید کا دن ہے اور جناب سب اپنی اپنی سواریوں پہ آئے، رسول پیدل آئے تھے، نواسوں کو بھی ساتھ لے کے آئے تھے. آپ بھی جاتے ہیں عید پہ نماز پڑھنے تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، رسول بھی لے کے گئے. اب جب باہر نکلے مسجد سے تو دیکھا کہ سب تو سواریوں پہ جا رہے ہیں، کیونکہ مدینے سے باہر عید کی نماز ہوتی تھی مسجد غمامہ میں، اور وہاں سے جا رہے ہیں سواریوں پہ جا رہے ہیں. سوال کر دیا، نانا ہماری سواری کہاں ہے؟ نانا نے ایک نواسے کو اس کاندھے پہ بٹھایا، دوسرے نواسے کو اس کاندھے پہ بٹھایا، اور کہنے کہ یہ رہی تمہاری سواری. نہیں، بچے بھی عجیب مزاج تھا، اور نبوت بھی میں کہوں گا کہ ہاں امامت کا مزاج سمجھتی تھی. انہوں نے کہا کہ نانا وہ لجام کہاں ہے؟ کہا یہ میری زلفیں لے لو. اللہ اکبر. وہ بھی خوش ہیں بھائی، ان کے لیے براق آتا ہے، خدا بھیجتا ہے. جی ہاں. اور وہ تو کن کو سوار کر رہے ہیں؟ سوار ہو کے جاتے ہیں. یہ کیسے بغیر سوار ہوئے جائیں گے؟ تو بس وہاں پہ پھر کہنے والے نے کہہ دیا کہ کتنے پیارے بچے ہیں، کتنی خوبصورت سواری ہے. ابھی تو کہا تھا نا کہ جس کی سواری رسول، اللہ اکبر، رسول کے لیے آسمان سے براق آئے اور حسنین کے لیے رسول براق کی منزل دے رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں آ گئے، آ کر کے کھیل رہے ہیں. اب کھیل رہے ہیں یا مجھے نہیں پتا، کہ بتا رہے ہیں کہ میں وہ ہوں جس کے لیے میرا نانا کہہ رہا ہے حسین منی و انا من الحسین. میں بتاؤں گا وقت آنے پر کہ نانا کے دین کی حفاظت کیسے ہوتی ہے. اکیلا نہیں جاؤں گا، نندے بچے بھی ساتھ لے جاؤں گا، بچیاں بھی ساتھ لے جاؤں گا، عصمت و طہارت کی مقدرات کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا، جوان بھی میرے ساتھ ہوگا، اور سب ایک ہی جذبے والے ہوں گے. اگر میں چراغ بجھا کر کے بھی کہوں گا نا کہ یہ سب میرے دشمن ہیں، تم نکل جاؤ، کوئی نہیں نکلے گا، کوئی واپس نہیں مڑے گا. آپ نے کہا تھا نا سید الشہداء، بے شک یہ سید الشہداء کے ساتھ جو شہید ہوئے ہیں، اگر ان پہ بات ہو تو میں کہوں کہ امام حسین کا مقام و مرتبہ تو تصور نہیں ہے. الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. جنت سے سب کو محبت ہے، سردار جنت کو چھوڑ کے اس سے محبت نہ ہو اگر، تو میں اس جنت میں کیسے جاؤں گا؟ اس فلسفے تک پہنچ نہیں پاتے. ابھی ہم بے شک پروگرام کے آغاز سے پہلے میں اور علامہ صاحب بات کر رہے تھے
کہ اس پوری کائنات میں سب سے عظیم سجدہ جو ہے، سب سے بڑا عظیم سجدہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ہے، اور ان بچوں کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیٹھ جانے سے ان کا سجدہ طویل ہو جائے، اس سے بڑا مرتبہ اور رتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور جبریل آ کر کے کہہ رہے ہیں، دیکھیے رسول کا، یہ میں ایک بات اگر اجازت ہو تو ایک جملے کہہ دوں. دیکھیے یہ جو اجر رسالت میں نے کہا تھا نا کہ وہاں پہ قل ہے، اور جتنی سوروں میں قل آیا ہے نا ذرا جا کے پڑھ لیجئے گا. بس میں ایک نقطہ دے کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. قل خدا نے وہاں استعمال کیا ہے جہاں بہت امپورٹنٹ بات بتانی تھی، اور یہ سارا قرآن خدا کا کلام، لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اے رسول آپ کہیے. یعنی ہم اور آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ رسول اجر رسالت مانگ رہا ہے. رسول نے اجر رسالت نہیں مانگی ہے، خدا نے اجر رسالت مانگی ہے، زبان رسول اللہ کی ہے. سبحان اللہ. اور یہاں پر بھی یہ بات جو تھی کہ جی ہاں یہ اجر رسالت ہم اسی صورت میں دے سکتے ہیں کہ کیا ہے، محبت اور مودت کو اختیار کریں. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو مشکل میں رہیں گے. بے شک بے شک. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے سے واپس آتے ہیں تو پھر علامہ صادق نقشبندی صاحب کو اس گفتگو کا حصہ بناتے ہیں. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. حسین 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 یا حسین 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 یا حسین غریب سیدہ حسین 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 یا حسین 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 یا حسین غریب سیدہ. جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس، اور آج 9 محرم الحرام کی مناسبت سے ہم نے ایک نشست رکھی ہے. اس نشست میں ہمارے ساتھ علامہ محمد حسین مسعودی صاحب موجود ہیں. وقفے سے پہلے ان سے بات ہو رہی تھی اور یہ اہل بیت کی محبت کے بارے میں ہمیں بیان کر رہے تھے. ابھی ہم علامہ صادق نقشبندی صاحب سے بات کریں گے. علامہ صاحب، اہل بیت سے محبت کے ہم دعوے دار تو ہیں، تقریباً ہر ہی مسلمان اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے، اور مگر اس محبت کا اظہار وہ کیسے ہم لوگ کریں؟ ہماری جو عام زندگیاں ہیں، روزمرہ کی زندگی ہیں، اس میں وہ محبت کیسے نظر آنی چاہیے؟ یا صرف یہ ان 10 دنوں کے اندر ہم نے ان کا ذکر کر کے محبت کا دعویٰ تو کر دیا، مطلب ہم نے بتا دیا کہ میں بہت عشق کرتا ہوں ان سے، دیکھیں میں نے 10 دن میں نے جناب فاقہ کیا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے عبادت کی ہے، مگر اس کے بعد کیا ہماری پوری زندگی میں وہ جھلک کیسے نظر آئے؟ اس بارے میں فہیم بھائی، اصل بات یہ ہے کہ محبت جس سے کی جاتی ہے اس کی اداؤں کو بھی اپنایا جاتا ہے. چونکہ وجہ یہ ہے کہ میں اپنے مرشد سے محبت کروں اور اپنے مرشد کی اداؤں کو نہ اپناؤں تو سمجھو کہ دعویٰ ہوں، مگر وہ دعویٰ ہے مگر حقیقت نہیں ہے. حقیقت کا تقاضا، ہاں، یعنی کہ دعویٰ ہے پر اس کی حقیقت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب دعوی محبت ہے تو طریقہ اور ان کے انداز فکر کو اپنانا ہوگا. اور اگر امام عالی مقام سے محبت ہے تو سب سے پہلا اور سب سے آخری اگر ہم اس بات کو اپنائیں کہ اگر محبت ہے تو انہوں نے جو اداؤں کو اپنایا کہ صبر پر قائم رہے، اور صبر وہ انتہائی درجہ ہے کہ اللہ فرماتا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. حکم اللہ اس سے پہلے قرآن میں کیا دے رہا ہے؟ فرما رہا ہے آمن یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو مدد مانگو صبر سے اور نماز سے. اچھا، آج کوئی کہا جاتا ہے کہ صرف اللہ سے مدد مانگو، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ صبر سے مدد مانگو. آج کہا جاتا ہے کہ صرف اللہ سے مدد مانگو، اللہ کہہ رہا ہے نماز سے مدد مانگو. تو اب یہ ہے کہ جب نماز سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو نمازی سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے. تو اور اس لیے مگر اللہ نے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد مانگنے کا تو حکم دیا، مگر ساتھ ہونے کا بات نہیں کی. ساتھ ہونے کی بات کی تو صابر کے ساتھ میں. اب سوال یہ ہے کہ صبر کے حوالے سے تھوڑا سا، جی رمضان کا مہینہ آتا ہے،
تو ہمیں 8-10 گھنٹے ہمارے بغیر پانی کے گزرتے ہیں. ہاں 15 گھنٹے 16 گھنٹے. ٹھیک ہے 16 گھنٹے ہم برا حال ہو جاتا ہے. یہ یہاں 6 مہینے کا بچہ بھی ہے. 9 محرم کا واقعہ ہے. 72 گھنٹے ہو گئے ہیں پانی بند ہوا ہوا ہے. تو یہ جس صبر کی آپ بات کر رہے ہیں صبر تو مجھے یہاں بھی نظر آ رہا ہے. دیکھیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اصل بات یہ ہے کہ اگر امام علی مقام سے محبت کا تقاضا ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کے انداز صبر کو دیکھیے اور انداز صبر کو دیکھ کر وہ صبر کو اپنائیے. چونکہ اگر آپ سے مجھے محبت ہے تو آپ کی ادا کو اپناؤں گا. اور امام حسین کا صبر کا یہ عالم ہے کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا. تو یہاں ان کی اداؤں کو اپناتے ہوئے جب اسلام کو دین کی بقا کے لیے اپنا جان قربان کرنے کا معاملہ آئے, جہاں مال قربان کرنے کا معاملہ آئے, جب وقت قربان کرنے کا معاملہ آ جائے, جہاں تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کا آ جائے, تو وہاں انداز محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں سب کچھ قربان کر دیا جائے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیں سب سے بڑی بات ابھی علامہ محمد حسین مسعودی صاحب نے فرمایا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, کہ اے محبوب آپ فرمائیے کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا, میں تم سے محبت مانگتا ہوں, اور وہ بھی میرے گھر والوں سے, میرے اہل قربا سے محبت کریں. اچھا یہاں اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا إِلَّا الْمَحَبَّةَ فِي الْقُرْبَى, محبت نہیں کہا, مودت کہا. مودت اور محبت میں فرق تھوڑا سا, یہ اصل میں یہاں قرآن میں محبت نہیں فرمایا بلکہ مودت کہا. یہ نہیں کہا کہ میں تم سے کہ ذوی القربا سے, گھر والوں سے, جو ہے اقربا سے محبت کرو, یہ نہیں, بلکہ کہا مودت کرو. یہاں پر اہل تفسیر مفسرین اور صوفیہ اور محدثین نے بڑی اس کی وضاحت فرمایا محبت وہ ہوتی ہے کہ اس کے بغیر رہا جا سکے, مودت اسے کہتے ہیں اس کے بغیر رہا جا ہی نہ سکے, اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. تو یہاں پر یہ اشارہ دیا گیا کہ تم اگر تمہارے ساری نمازیں ہو, روزے ہو, زکوٰۃ ہو, حج ہو, سب کچھ ہو, مگر یہ نہ ہو تو سب بیکار ہو جائے گا. اور اسی لیے تو حضور نے فرمایا, امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, وہاں کیا یزیدیوں کے پاس نماز نہیں تھی, روزہ نہیں تھا, حج نہیں ہوگا, زکوٰۃ نہیں ہوگا, یہ سب کچھ تھا, مگر محبت نہیں تھی. تو ایسے موقع پر مودت نہیں تھی, محبت نہیں تھی, تو سب بیکار ہوا. اور اسی لیے حضور نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مومنا, جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے تو مومن ہو کر مرتا ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جو اہل بیت کی محبت میں مرے تو اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے. اور فرمایا جو حضور نے فرمایا کہ جو اگر اہل بیت کی محبت, اگر ان کی بغض میں مرتا ہے تو وہ کفر ہو کر مرتا ہے, یعنی کافر ہو کر مرتا ہے. تو اب یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ تمہارے سارے اعمال ایک طرف رہ جائیں گے, اگر ان سے محبت نہ ہو تو سب بیکار ہو جائے گا. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, ابھی آپ نے جملہ کہا کہ اہل بیت سے بغض, تو یہ اہل بیت سے بھی کیا بغض ہو سکتا ہے, اور وہ کس صورت میں ہو سکتا ہے, تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں گے؟ دیکھیں فہیم بھائی, بڑا آپ نے زبردست سوال کیا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس دور میں بھی حضور علیہ السلام کے ماننے والے موجود تھے, مگر ایسی صورت میں ماننے کے باوجود جب ان کے سامنے حرص دنیا آ گیا, طلب دنیا آ گئی, تو طلب دنیا میں ایسے آ گئے کہ اسی میں ایسے لت پت ہو گئے کہ انہوں نے اہل بیت کی محبت کو نکال دیا اور ان کو تشدد کیا, اور تشدد میں اس حالت کو پہنچے کہ انہوں نے اتنا سب و شتم اور اتنی تکلیفیں دی ہیں. تو یہ سب کچھ کیا ہے, یہ سب کچھ تو یہی ہے نا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ تکلیف کا معاملات ہیں. تو یہ بغض کا معاملہ ہے, بغض ہی تھا اس کا مطلب ہے, باقی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دور میں بھی بغض رکھنے والے موجود تھے اور محبت کرنے والے بھی موجود تھے. اور سب سے بڑی بات میں یہ آپ سے کہوں گا کہ یہاں پر توریت میں بھی تبدیلی ہوئی. توریت کو اگر دیکھا ہے اس میں تبدیلی ہوئی, اسی طرح انجیل میں تبدیلی ہوئی, زبور آج موجود نہیں مگر اس میں بھی تبدیلی ہوئی, مگر قرآن میں کب قیامت تک تبدیل نہیں ہوگا. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ قیامت تک تبدیل اس لیے نہیں ہوگا کہ توریت میں یہودیوں کے بعد توریت تو تھی مگر حسین جیسا قاری نہیں تھا, وہاں پر انجیل تو تھا مگر حسین جیسا قاری نہیں تھا. اللہ نے قرآن بھی دیا, حسین جیسا قاری بھی دیا, اور کیوں نہ دے, علی جیسا حافظ بھی نہیں, اور علی جیسا حافظ بھی دیا. اللہ اکبر. اور اس لیے کہ یاد رکھیے کہ قیامت تک حسین کا نام زندہ رہے گا. اس لیے نہیں کہ وہ نماز رسول ہے, اس لیے نہیں کہ وہ جگر گوش بطول ہے, وہ اس لیے نہیں کہ نور نگاہ علی ہے. نواز رسول ہونا بڑی شان کی بات ہے, نور نگاہ علی ہونا بڑی عظمت کی بات ہے, اور علی کی دل کے چین ہونا بڑے مقام کی بات ہے. مگر اس کی ہمت پر اس لیے نام قیامت تک رہے گا کہ ان کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے, ان نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے پر ان کا نیا انداز ہے, انہوں نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. اس لیے کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے سائے میں ہم بھی اور آپ بھی سجدہ کرتے ہیں, حور و غلمان بھی سجدہ کرتی ہیں, عرش کے سائے میں فرشتے بھی سجدہ کر رہے ہیں, کوئی مکان اور کوئی ہر
ہر جگہ سجدہ کر رہا ہے، مگر ان کا سجدہ ایسا کہ علی اکبر کے لاش پر گھوڑوں کو دوڑتا ہوا دیکھ کر، علی اصغر کے حلق پر تیر کو پیوستہ ہوتا ہوا دیکھ کر، اولو محمد کی لاش کو بکھرتا ہوا دیکھ کر، عباس کے بازو کو قلم ہوتا ہوا دیکھ کر سجدہ کرنا حسین کا کام ہے، اس لیے کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ سبحان اللہ۔ مسعود صاحب، میں شارٹلی ایک آپ سے میں آنسر چاہوں گا، پھر مجھے صدف صاحبہ سے کلام سننا ہے۔ سر یہ بتائیے، جس انہوں نے بتایا کہ بغض جو ہے وہ یہ ہے، اور ہم انہوں نے پورا تشریح کی کہ ہم اس سے بالکل پاک رہ سکتے ہیں اگر اس طرح اگر ہم خیال رکھیں۔ آپ یہ بتائیں کہ جو مودت کی جو منزل ہے اس تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ مطلب ہمیں جو آپ نے بتایا، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، وہ قرآن پاک کا جو فرمان ہے وہ ہم نے پڑھا سنا، مگر اس تک پہنچنا اس کا راز کیا ہے؟ تھوڑا سا یہ دیکھیے، ایک بات بہت اچھی بات کر دی ہے علامہ صاحب نے، لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ اس کو ذرا سا اور آگے کر لینا۔ اچھا، اللہ کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل کوئی ضرورت نہیں۔ اگر پوری دنیا حضرت آدم سے لے کے اب تک کوئی ایک انسان بھی سجدہ نہ کرتا، ہاں، تو کیا اس کی خدائی میں کوئی کمی تھی؟ نہیں، کوئی عبادت کرنے والا نہ ہوتا تب بھی کیا اس کی خدائی میں کوئی کمی تھی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ عبادت اور ذکر، عبادت اتنی اہمیت نہیں رکھتا ہے جتنا ذکر خدا کی اہمیت ہے۔ ذکر کا نام عبادت ہے، ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے، ذکر آنکھوں سے بھی ہوتا ہے، ذکر وجود سے ہوتا ہے۔ یہ ذکر اللہ جو ہے، یہ ذکر کیوں رکھا خدا نے انسانوں کے پاس؟ اس لیے رکھا کہ ذکر سے عشق ہوتا ہے۔ اگر تم ذکر نہیں کرو گے تو تمہیں اس سے عشق بھی نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے پوچھا ہے جو سوال، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ یہ عشق کیسے ہوگا؟ یہ ذکر کریں گے تو عشق بڑھے گا، عشق پیدا ہوگا۔ یہ رسول کے لیے درود شریف کا تحفہ اور گجرہ جو خدا نے رکھا ہے، یہ اس لیے کہ اس سے عشق رسول پیدا ہوتا ہے۔ بے شک۔ اور جب رسول کا عشق، جتنی فضیلت درود کی ہے، کوئی اور ذکر کی آپ بتا دیجئے، میں مان لوں گا۔ نہیں، ٹھیک ہے، اچھا، اور وہ کس کا ذکر ہے؟ شروع اللہ کے نام سے، تعریف رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، زبردست۔ لیکن جہاں رسول اللہ کی تعریف ہے تو آل کو وہاں ساتھ جوڑا ہوا۔ بے شک، بے شک۔ آپ ہٹا کے دکھا دیجئے درود سے، نماز پڑھ لیجئے، آل کو ہٹا دیجئے، نماز پڑھ کے دکھا دیجئے آپ۔ کوئی مکتب فکر اسلام کا۔ تو یہ کیوں ذکر کرا ہے؟ یہ ذکر سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور جہاں تک اچھا فرق بھی، تو یہ بھی ابھی بڑی اچھی بات ہوئی تھی، آپ نے کہا کہ جی حافظ قرآن، حافظ قرآن کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ بے شک۔ امت کا کیا ہے؟ تر امتیاز حفظ قرآن ہے۔ آل رسول کا تر امتیاز محافظت قرآن کی۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حافظ قرآن اور ہے، محافظ قرآن اور بالکل سبحان اللہ، زبردست۔ اس وجہ سے مانگا گیا، وہ محافظ قرآن ہے، ہم حافظ قرآن ہیں۔ واہ، یقیناً ہم حافظ ہو کر کے یہ درجہ پاتے ہیں، جو محافظ ہوگا اس کا درجہ کیا ہے؟ تو بس یہ بات جس طریقے سے، اور یہاں ایک بات اور بھی میں کہہ دوں کہ جی ہاں، یہ رسول کی ذات کے ساتھ کیوں جوڑا گیا ہے؟ اس لیے کہ ذکر سے عشق پیدا ہوتا ہے، اور اگر ہم محبت جہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے، محبت مودت کا وہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ محبت دل سے ہوتی ہے، مودت میں اظہار ضروری ہوتا ہے۔ اپنی محبت کا اظہار کیجئے تو کوئی تو طریقہ ہوگا نا۔ اب یہ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کس طریقے سے محبت کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں، میں کس سلیقے سے کرتا ہوں، مفتی صاحب کس سلیقے سے کرتے ہیں، لیکن اظہار مودت ضروری ہے، اظہار محبت ضروری ہے۔ تو محبت یہ کہ اب میں دل سے نماز پڑھ رہا ہوں، تو دل سے نماز پڑھنے سے تو نماز نہیں ہوگی، جب تک اظہار جب تک کہ اظہار نماز کرنا پڑے گا۔ نماز نیت سے ہوتی ہے، ارکان سے نہیں ہوتی ہے۔ ارکان ظاہر کرتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر میں اٹھک بیٹھک کرتا رہوں، میری نیت نہ ہو، میرا عشق نہ ہو، میں لقاء اللہ کے لیے نہیں پڑھوں، میں نیت نہیں کروں، صرف میں دکھانے کے لیے، تو وہ تو پھر، اور آج سب سے بڑی مشکل یہی ہو گئی ہے کہ دیکھیے اسلام میں تحریف نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ محافظ دین
رسول کے ساتھ. انہوں نے اگر یہی چیزیں رسول کے سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کہلاتے ہیں. بے شک. اللہ نے قربانی مانگی نبی انا ابراہیم سے, اور قربانی مانگ کر کے لٹوا بھی دیا, چھری چلوا بھی دی. آخری منزل ہے, جی ہاں, بے شک. آخری منزل ہے, لیکن ابھی ذبح عظیم باقی ہے. آپ بہت بڑے نبی ہیں نبی انا ابراہیم, اولو العزم میں. آپ سے بڑا بعد یعنی رسالت مآب کے علاوہ آپ سے بڑا کوئی نبی نہیں, سب سے درجے میں آپ بلند تھا. لیکن آپ سے اور سب سے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن, وہاں سارے امتحانات, سخت ترین امتحانات حضرت ابراہیم سے, اور اس سے بڑھ کر امتحانات میرے رسول سے, بے شک. اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہاں قربانی مانگ کے لٹوا دیا جوان بیٹے کو, اور پھر کیا ہے, ہٹا لیا. ایسی خوبصورتی سے ہٹایا بیٹا بھی عظیم کہ باپ کو اور بیٹے کو دونوں کو پتہ نہیں لگا. آئے ہے. لیکن یہاں پر میں کہوں یہ قربانی امام حسین کی نہیں ہے, یہ رسول اللہ کا امتحان ہے. اس لیے کہ عاشور کے دن دیکھنے والوں نے دیکھا تھا کہ جب خواب میں دیکھا, میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا, کہ رسول اللہ آئے ہیں, امامہ خاک سر پہ ہے, عجیب کیفیت ہے. حضرت ام سلمہ نے دیکھا, جاؤ جا کے دیکھو وہ جو میں نے تمہیں مٹی دی تھی, دیکھو میرا حسین ذبح ہو گیا, دیکھو وہ مٹی خون آلود ہو چکی ہے. اس وقت حضرت ام سلمہ آپ کی زوجہ محترمہ نے دیکھا تو وہ سرخ, وہ مٹی سرخ ہو گئی. دیکھیں میں پتھر ہیں, انسان کا دل اگر پتھر ہو جائے تو وہ نہیں روتا, لیکن یہ زمین رو رہی تھی, خون کے آنسو رو رہی تھی روز عاشور. آج بھی جو اصل مٹی ہے قبر امام حسین ہے, کہتے ہیں عصر عاشور کے وقت وہ سرخ ہو جاتی ہے. جن لوگوں کے پاس ہے آج بھی مشاہدہ کرتے ہیں, وہ لوگ بیٹھ کے اس کو دیکھتے ہیں, سرخ ہو جاتی ہے. وہ مٹی سرخ ہوتی ہے, آج بھی ہوتی ہے. تو یہ تو آج تک وہ زمین رو رہی ہے, کیونکہ وہ زمین ہے, پتھر دل نہیں ہے. تو محبت یہی ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں, وقفے سے واپس آتے ہیں تو پھر اسی گفتگو کو اور اسی موضوع پہ بات چیت کا سلسلہ بالکل جاری رکھیں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. حسین 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 یا حسین 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 یا حسین غریب سیدہ, حسین 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 یا حسین 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 یا حسین غریب سیدہ. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو, سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو, جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو, جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. عباس نامدار تھے زخموں سے چور چور, عباس نامدار تھے زخموں سے چور چور, اس پہ کرے وفا کو ہمارا سلام ہو, اس پہ کرے وفا کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید,
اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، اصغر سننی جان پر لاکھوں ستم ہوئے، اصغر سننی جان پر لاکھوں ستم ہوئے، معصوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو، معصوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، ہر لال بے بہا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صادق نقشبندی صاحب، یہ بتائیے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے سارے جو جتنے بھی قریبی لوگ تھے، گھر والے تھے، اپنے خاندان کے ساتھ وہ ہنسی خوشی مدینہ میں رہ رہے تھے، ان کا وہاں سے موو کرنا، کیونکہ ان کا ارادہ تو حج کرنے کا تھا، حج کچھ نہیں، اصل میں یہ تھا کہ اصل میں دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یزید جب خلافت پر بیٹھا نا تو اس کو معلوم تھا کہ اگر جب تک امام حسین چونکہ حضور علیہ السلام کی اولاد ہیں، نواسے ہیں، اور ایسی صورت میں یہ ہاتھ میں بیعت نہیں کریں گے تو پھر ایسی صورت میں صحابہ کرام نہیں کریں گے، اور حضور کے جو چاہنے والے وہ نہیں کریں گے، تو ان کا ٹارگٹ امام حسین تھے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے۔ اب ایسی صورت میں یزید نے کیا کیا کہ وہاں جو مدینہ منورہ میں جو گورنر تھا ان کو بار بار بھیجا کہ یہ پریشر دے، تو اب ایسے موقع پر حضرت عبداللہ ابن زبیر مکہ مکرمہ میں تھے، اور ان کا بھی یہ ارادہ تھا کہ بھئی کسی صورت میں جو ہے نا وہ بیعت نہیں کرنی ہے۔ اچھا، یہ حضرت عبداللہ کون تھے؟ جب یہ پیدا ہوئے تھے نا تو ان کے جو ہے نا منہ مبارک میں حضور علیہ السلام نے اپنا جو ہے نا وہ کھجور مبارک چبا کر اپنا لعاب اس میں ان کے منہ میں ڈالا تھا۔ تو دیکھیے کہ حضور کی لعاب کی برکتیں ہیں کہ وہاں پر بھی یہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور یہاں پر امام حسین تو حضور کی اولاد ہیں، وہ تو ویسے بھی۔ تو اب ایسے موقع پر جب بار بار وہ ہوا تو مدینہ منورہ آپ نے چھوڑنے کا ارادہ کیا، مکہ مکرمہ گئے تاکہ یہ کہ ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ مشورہ ہو۔ اب جب آپ مکہ مکرمہ آنے لگے، اب دیکھیے وہ مدینہ چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اگر کوئی 10 دن بھی جاتا ہے، 15 دن بھی مدینہ جاتا ہے تو مدینہ چھوڑ کر نہیں آتا، جب آتا ہے تو اس کے لیے ایسا لگتا ہے جیسے اس کی روح وہیں پر رہ رہی ہے، جسم واپس آ رہا ہے۔ اور وہ حسین جو مدینہ منورہ میں بچپن گزارا، جہاں ان کے نانا کا مزار مبارک ہے، روضہ طیبہ موجود، جہاں ان کی والدہ مبارک کا جو ہے مزار طیبہ موجود، اور وہ چھوڑنا کوئی آسان نہیں تھا۔ اب یہاں پر جو دعوے دار جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین حکومت کے چکر میں تھے، تو اب سوچنے والی بات ہے کہ حکومت کے چکر میں اگر امام حسین ہوتے تو وہاں فوج لے کر جاتے۔ نہیں تو کیا ایسی سوچ موجود ہے؟ ایسی سوچ موجود ہے آج بھی،
جن کا یہ نظریہ تھا کہ امام حسین جو ہے نا وہ یزید سے حکومت وہ چاہتے تھے کہ یزید ہٹے اور وہ حکومت اقتدار بنے. کے لیے. اقتدار کے لیے وہ اپنی ہے. اگر اقتدار اور حکومت کی بات آتی تو امام حسین وہاں سے فوج لے کر نکلتے, اپنے معصوم سے بچے علی اصغر کو لے کر نہیں نکلتے, 6 مہینے کے ننھے سے بچے کو علی اکبر کو لے کر نہیں نکلتے, اپنی بیوی بچوں کو لے کر نہیں نکلتے, اس لیے کہ ان کو. اور دوسری بات سب سے بڑا شریعت کا ایک مسئلہ بتا دوں کہ ایک عزیمت ہوتی ہے, ایک رخصت ہوتی ہے. عزیمت یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر بندہ جو ہے وہ بندہ مرنے کے قریب ہے, کھانے کچھ نہیں ہے تو حرام کھانے کی اجازت ہے. قرآن کہتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. اضطراری کیفیت میں بندہ پہنچ جائے اور تو اس صورت میں اس کو حرام کھانے تک کی اجازت ہے. تو یہ عزیمت ہے, عزیمت ہے کہ رخصت ہے کہ کھا سکتا ہے, مگر عزیمت یہ ہے کہ اس وقت بھی نہ کھائے. تو رخصت یہ ہے کہ کھا لے. تو آپ کے سامنے عزیمت یہ تھی کہ اس وقت حکمت عملی کے تحت آپ یزید کے سامنے یہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بھائی تمہیں ہم بنا دیتے ہیں, تم خلیفہ ہو, تاکہ اپنے آپ کو بچا لے. مگر امام حسین کو اپنے آپ کو نہیں بچانا تھا, نانا کے دین کو بچانا تھا. نانا کے دین کو بچانا تھا, اس لیے جو ہے چونکہ ان کو معلوم تھا کہ جب اگر, اور ایک اور بات یہ تھی, ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو بچانا نہیں تھا, مرنا عزیمت کی جنگ رخصت اپناتے, عزیمت کو چھوڑ دیتے, رخصت اپناتے. عزیمت یہ تھی کہ ڈٹے رہے, یہ عزیمت تھی. اور رخصت یہ ہے کہ آپ قبول کر لیتے, اپنے آپ کو بچاتے, اپنے بچے بیوی بچوں کو سیفٹی کر لیتے, مال و متاع کو حاصل کر لیتے. مگر وہاں ان کا مقصد اپنی فیملی اور اپنے آپ کو بچانا نہیں تھا, نانا کی دین کو بچانا تھا. ایک وہاں پہ شک یہ, مطلب ایک ڈاؤٹ یہ بھی تو تھا نا کہ سب کو ہی ختم کر دیا جائے گا. وہ تو حضرت سجاد زین العابدین وہ بیماری کی وجہ سے وہ, ورنہ وہ تو پوری نسل ختم ہو جاتا نا. تو اس ڈاؤٹ کے ہونے کے باوجود وہ ڈٹے رہے, انہوں نے کہا نہیں, ڈٹے رہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو اگر اپنے آپ کو بچانا ہوتا تو آپ یہاں پر عزیمت کی جگہ رخصت کو لیتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک آئیڈیل اپنے آپ کو بھی پیش کرنا تھا اور تاریخ اسلام کو ایک پیغام دینا تھا کہ کبھی بھی اگر وہ کر لیتے نا یزید کے ہاتھ میں بیعت, جھک جاتے, تو پھر نسل انسانی میں یہ ہوتا چلا آتا کہ ہر جگہ پر بھی ہوتا کہ بھئی طریقہ حسین میں یہ تھا کہ آپ جو ہے نا وہ کیا. تو آپ نے انداز زندگی پیش کر دی, انداز فکر پیش کر دیا کہ کبھی بھی ایسا معاملہ آ جائے تو ہماری محبت کرنے والوں, ہم سے محبت کرنے والے, دعوے کرنے والوں, وہاں ہمارے انداز کو دیکھنا, ہم اپنا سب کچھ بھی کٹا دیں گے مگر ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ بھی اشارہ دیا جا رہا ہے. اور تیسری بات میں یہاں پر عرض کروں کہ آج یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو آج اپنی مشکل میں تم یا علی مدد کہہ کر پکارتے ہو, اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جب بھی میں مشکل میں ہوتا ہوں میں ناد علی 7 مرتبہ پڑھتا ہوں, اللہ میرا مسئلہ حل فرماتے ہیں. اور خود حضور نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں. یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ حضور سے بھی تم مدد مانگ سکتے ہو, حضور کے پیارے علی سے بھی مدد مانگ سکتے ہو. اب یہاں پر ایک اشکال یہ آتا ہے کہ جو علی اپنے بچے کی مدد نہیں کر سکے وہ تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی تم یہاں پر کہہ رہے علی مدد کرو, علی اپنے بیٹے کی مدد نہیں کر پا رہے. لے کے آپ فتح حاصل کر لیتے ہیں ایک عام مسلمان ہے کہ یقین کے ساتھ, تو جو ان کی اولاد ہیں وہ اگر چاہتے تو وہ فتح, بالکل, مطلب کس قسم کی فتح چاہ رہے تو تھے. یہاں علماء نے ایک بڑا پیارا جواب دیا. علماء نے کہا یہاں اصل بات یہ ہے, ایک ہوتا ہے کہ کرامت اور ایک ہوتی ہے استقامت. اور امام حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ, جب آپ نے اکبر بادشاہ کے دور میں جب آپ نے اس کو رد کیا تو امام مجدد الفسانی کو جیل میں قید کیا گیا. جب جیل میں آپ کو قید کیا گیا تو آپ کا ایک مرید وہ کرامت کی صورت میں ہوا میں اڑ کر آپ جو ہے وہ جیل کے اوپر آ گیا. آپ نے فرمایا یہ کرامت کا وقت نہیں, یہ استقامت کا وقت ہے. استقامت کا تقاضا یہ ہے کہ ڈٹے رہو, حق کے سامنے رہو. ورنہ امام حسین کے لیے کیا مسئلہ تھا کہ جب حضرت امام زین العابدین کو جب ہے نا جب حجاج بن یوسف نے جب آپ کے جو ہے زنجیروں سے باندھا, بہت اہم بات بتا رہا ہوں کہ زنجیروں سے باندھا, آپ کے پاؤں مبارک کو باندھا, آپ کے ہاتھوں مبارک کو جب امام حجاج بن یوسف کے دور میں جب باندھا گیا تھا نا, اور اس وقت ایک بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے دیکھا تو آپ اشکبار ہو گئے, رو پڑے. آپ نے کیا کیا, وہاں سے ہٹا کر سامنے سے ساری زنجیریں کھول کر رکھ دی. فرمایا یہ چیزیں ہمیں کیا باندھ سکتی ہیں, یہ کوئی وہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم تو رب کی رضا میں راضی رہتے ہیں, یہ کہہ کر پہن لیا. تو اسی طرح وہاں پر ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا, چونکہ انہی کے آبا میں جب پانی کا مسئلہ ہوا تھا نا تو ایڑی ماری تو پانی نکل آیا تھا. آج انہی کی اولاد ہے, ہاتھ اٹھاتے تو پانی آ جاتا. مگر یہاں پر کرامت کا اظہار نہیں تھا, یا استقامت کا اظہار تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے اتنا بڑا اس کا جو ہے مقام ہوتا ہے. تو یہاں کربلا میں سارے امتحان کیے گئے تاکہ اتنا بڑا درجہ ملا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. امتحان کی بات کر رہے ہیں, ایک
تو ہر ایک کی ہمت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ اسے اس امتحان میں ڈالتا ہے. تو اتنا بڑا امتحان کیا تاریخ میں کہیں نظر آتا ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا اتنا باہمت کوئی اور ہے کہ تاریخ میں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنا بڑا امتحان ڈالا ہوتا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. نبی انا حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں کب؟ مکے میں آنے کے بعد. یہ بیت المقدس سے میرے رسول کو نکالا گیا، روانہ کیا گیا. آپ نے سوال کیا تھا نا مکے سے کیوں، مدینے سے کیوں نکلے؟ حضرت دادا ابراہیم بھی تو نکلے تھے. کس کے لیے؟ بیت اللہ بنانے کے لیے. اللہ کا گھر بنانے کے لیے مکے لایا گیا، ورنہ دین اسلام تو وہاں بھی پھیلا رہے تھے. دین کے مسئلے کے لیے مکے نہیں آئے. وہ ٹھیک ہے، یقیناً پوری زمین پر دین پھیلانا نبی کا کام ہے، مگر کیا ہے مکے کیوں تشریف لائے؟ اس لیے کہ مکے پر اللہ کے گھر کی تعمیر ہونی ہے. تو پھر کیا کیا؟ ربنا، اے رب، انی اسکنتو، میں سکونت دے رہا ہوں، من ذریتی، اپنی آل اولاد کو. کہاں پر؟ کربلا میں. آپ کہیں گے مولانا یہ تو قرآن میں نہیں ہے کربلا میں. ذی زرعن، بغیر آب و گیاہ کی آبادی میں. کربلا ویرانہ ہے، کربلا بھی وہی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ بس وہاں پر ایک ایسی وادی میں جو مکے میں واقع ہے، جہاں نہ آب ہے، نہ گیا ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ انسان ہے. اس لیے کہ جہاں پانی نہیں وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ویرانہ ہے. صرف لق و دق، چاروں طرف پہاڑ تھے، آسمان تھی یا زمین تھی. وہاں لا کر کے اپنی ذریت کو ٹھہرا رہے ہیں. کس کو چھوڑا تھا؟ حضرت حاجرہ کو. جی ہاں. ایک 6 ماہ کے بھی نہیں تھے حضرت اسماعیل جب لا کر کے وہاں چھوڑا ہے. اس لیے کہ حضرت اسماعیل اس وقت چلنے کے قابل نہیں تھے. ماں کے ساتھ وہ دوڑ نہیں رہے تھے صحیح کے لیے. ماں نے ان کو لٹا دیا تھا، جہاں ابھی قبلہ نے اشارہ کیا نا کہ زمزم ایڑی رگڑی تو پانی نکلا، تو پانی نکلا. اتنا پانی نکلا ہے کہ روکے نہیں رکے گا آپ سے. زم رک جا، روکا ہے پانی کو. ایک زوجہ نبی نے پانی کو ٹھہرا دیا. یہاں آل رسول، ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ کیا پانی نہیں چلا سکتے؟ ایڑی رگڑنے سے پانی اتنی تیزی سے ہے کہ اگر نہ روکتی تو آج کتنی سپیڈ سے پانی نکل رہا ہے، میں اس میں نہیں جا رہا ورنہ بہت وقت لگ جائے گا. لیکن میں کہوں وہاں پر حضرت ابراہیم دوڑ نہیں رہے تھے، حضرت اسماعیل دوڑ نہیں رہے تھے، کیونکہ ساتھ نہیں تھے ماں کے. وہ لٹائے ہوئے تھے اور بار بار دوڑ کے دیکھتی تھی کہ محفوظ ہے بچہ. ظاہر سی بات ہے، تنہا تھا. اور پھر پانی نکل آیا. بس میں یہ کہوں گا ایک کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے سبحان اللہ، وہاں سے مسافرت اختیار کی، بیت المقدس سے مکے تک لایا گیا. تو جب بنائے لا الہ الا اللہ جہاں پڑھنی ہو، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. پوچھتے حسین کیا ہے؟ حسین دین ہے. میں نہیں کہہ رہا، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کہہ رہے ہیں. اب میں تو نہیں کہہ سکتا، اتنی بڑی ہستی کے لیے آپ کچھ کہہ سکتے ہوں گے، میں نہیں کہہ سکتا. لیکن پھر میں کہوں گا کہ ہاں، کیوں عظیمت کی بات ہوئی نا، رخصت تو رسول کے پاس بھی آئی تھی. جب ایک زانو پر حضرت ابراہیم فرزند رسول تھے، بے شک، ایک زانو پر امام حسین تھے. حضرت خدا نے موقع دیا رسول کو، اے رسول اگر دینا ہے بچانا ہے حسین کو بچا لو، ابھی بچ جائیں گے، تمہاری گود سے جائیں گے. اب رسول کی گود سے کوئی آسمان پہ جائے اس کا درجہ کیا ہوگا؟ ہے آغوش رسول سے لوگ تمنا کرتے کہ ہمیں کوئی ہے سایہ مل جائے، کوئی آغوش مل جائے، کوئی پڑوس مل جائے، کوئی وہ ہماری قبر میں ہیں، ان کا نام لکھتے ہیں ہم قبروں میں، رسول کا نام لکھتے ہیں کہ ہماری قبر جنت کا ٹکڑا بن جائے، تو جو آغوش رسالت سے چلا جائے. تو یہ تھی رخصت رسول کے لیے کہ حسین کو ابھی بچانا ہے بچا لو. کیونکہ حضرت ابراہیم کے ساتھ یہ واقع نہیں، یہ امام حسین نے کو کرنا تھا. رسول نے کہا نہیں، میں اس دن کے لیے اس حسین کو پالوں گا، پوسوں گا، جوان کروں گا، تیار کر کے بھیجوں گا اسے کہ رہتی دنیا تک میرے دین کا محافظ کون؟ میرا علم آج پوری دنیا میں. اب علم حسین کیا ہے؟ یہ علم رسول ہے. بے شک.
یہ تو نسل بہ نسل چلا آ رہا ہے، اس لیے اس کی صرف شبیہ ہے۔ آج ہم بھی جانماز پر کعبے کی تصویر بناتے ہیں، شبیہ بناتے ہیں، یہ رسول کے علم کی شبیہ ہے، یہ فاتح خیبر۔ تو بس میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ جی ہاں، اور ایک سوال اور چلا تھا کہ جی اللہ کی مدد وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن تو پڑھیں نا آپ، ان تنصر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ ہر انسان سے خدا نے مدد مانگی ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، مدد کرنے کا تو اختیار آپ کو بھی دیا ہے۔ ماں بھی مدد کرتی ہے، باپ بھی مدد کرتا ہے، استاد بھی مدد کرتا ہے، اولیاء بھی مدد کرتے ہیں۔ اور شہید مردہ کب ہوتا ہے؟ بے شک۔ آپ نے اس کو مردہ کیوں سمجھ لیا؟ آپ کے وہم و ذہن میں آیا کیسے قرآن منع کر رہا ہے، سوچنے میں بھی منع کر رہے ہیں۔ تم وہم میں بھی نہیں لانا، تم احتمال میں بھی نہیں لانا۔ اب اگر ان باتوں میں جائیں گے تو ایک پوری آیتیں چل جائیں گی، لیکن ہم تو صرف اشارے کر کے بات کو سمیٹنا چاہ رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف یہ نکلے کیوں؟ مدینہ آپ کا ایک گھر ہوتا ہے، یہ زمین پر مدینہ رسول ہے۔ یہ مدینہ کہتے ہیں شہر کو، جس کے نانا کا پورا شہر ہے، پورا شہر ایک گھر ہو تو ہیں، ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن وہ وقت آ گیا تھا اس لیے کہ خط آ گیا تھا۔ اور یزید کا ارادہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تھا اور یہ تھا، جی نہیں، یزید کی دشمنی حسین سے نہیں تھی۔ اس نے جائیے تاریخ پڑھ لیجئے، اس نے جب شام کے دربار میں جو جملے کہیں، اس نے کہا آج بدر والے اگر ہوتے تو خوش ہوتے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج انتقام لے لیا۔ یہ کوئی وحی نہیں آئی تھی، یہ بات ہو رہی تھی جی اقتدار کی جنگ نہیں تھی، ایک طرف اقتدار کی جنگ تھی، ایک طرف اقدار کی جنگ تھی۔ حسین اقدار کے نمائندے تھے، یزید اقتدار کا نمائندہ تھا۔ بہت فرق ہے۔ آپ کا ذہن چونکہ اقتدار سے باہر نہیں آتا ہے تو آپ قدر کیا جانیں، قدر والی رات بھی ہے اور اقدار اسی سے ہوتی ہے جو کیا ہے، قدر والی رات کو سمجھے۔ یہ ایک رات حسین نے اقدار بچانے کے لیے، آج جنگ ہونی تھی 9 کو، آغاز جنگ ہو گیا تھا، حسین ابن علی نے کہا نہیں آج نہیں جنگ، عباس جائیے، جا کر کے آج مہلت لیجیے۔ حسین کا دل نہیں بھرا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ابھی حضوری سے، اللہ اکبر، آج کی رات ہم عبادت کریں گے۔ سبوح قدوس ان کی خیموں سے صدائے بلند ہو رہی تھی، تسبیح و تحلیل ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ یہ 9 کی رات پتہ ہے آپ کو، 1 مہینہ پہلے ہے، یہ 10 قربانی کا دن ہے، 10 ذی الحجہ، 9 عبادت کا دن ہے۔ حسین نے کہا یہ تو تاریخ ہمارے دادا بنا کے جا چکے ہیں، ہمارے مولا ابراہیم، اب پوری سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ 9 عبادت ہے، اور 9 کی رات کمال عبادت کی رات ہے، 10 ہوگی تو ہم قربانی دیں گے، میرے دادا نے دی۔ اللہ ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم صدف آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ تھیں۔ وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور نوحہ خان موجود ہوں گے۔ ایک وقفے کے بعد آپ سے بھی ملاقات ہوتی ہے اور اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ حسین حسین یا حسین، حسین 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 یا حسین غریب سیدہ، حسین 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 یا حسین، حسین 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 یا حسین غریب سیدہ۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس، اور آج 9 محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی نشریات میں ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں علامہ محمد حسین مسعودی صاحب، علامہ صادق نقشبندی صاحب، اور ہمیں ابھی جوائن کیا ہے نعت خواں ہیں، نوحہ خواں ہیں جناب کمیل عباس صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ علامہ صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا، جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں سے امام حسین قافلے کے ساتھ کربلا کی طرف مطلب روانہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ٹوٹل جو لوگ ہیں وہ ہیں 72، جس میں بچے، ان کی اپنی خواتین
بیٹیاں بہنیں، ٹھیک ہے، اور ان سے ساتھ جو وہ مودت رکھنے والے لوگ، ٹھیک ہے، محبت والے، جو واقعی ان کے جو اصحاب امام حسین بھی ہیں جن میں. تو اسلام تو تقریباً 3 براعظموں تک پھیل چکا تھا اس دور میں. تو جو صحیح حق والے جو لوگ تھے، کیا وہ صرف 72 ہی تھے؟ باقی لوگ کدھر تھے؟ بڑا گہرا سوال ہے آپ کا. اصل بات یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ سے آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے نا، تو کوفی، چونکہ وہاں حضرت علی کی حکومت رہی اور آپ کا دارالخلافہ رہا، ان کی طرف سے بار بار خط پر خط آنے لگا کہ آپ ہماری طرف آ جائیں. چونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ یزید بیعت کرنا چاہتا ہے اور ہم اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کریں گے، ہم چاہتے ہیں آ جائے. اس طرح خط پر خط آنے لگے اور کثیر تعداد میں خط آنے لگے. جب کثیر تعداد میں خط آیا تو پھر ایسی صورت میں آپ نے ایک مشورہ کیا. تو پھر یہ بھی مشورہ یہ آیا کہ الکوفی لا یوفی، کہ کوفی وہ ہے جس میں وفا نہیں ہے. اور آج یہ ایک محاورہ بھی بن گیا کہ کسی بے وفا کو کہا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوفی کے اندر آئیں، کہ کوفیوں میں وفا نہیں ہے. تو اسی طرح جب بار بار خط آیا تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف الہی کے منبع تھے، اللہ کے خوف تھا. انہوں نے کہا کہ خدا کے بارگاہ میں اور میرے نانا کے بارگاہ میں یہ سوال ہو کہ حسین تمہیں بار بار خط آیا اور تم وہاں پر یہ کہا کہ نہیں وہ وفا نہیں کرتے ہو، تم نے یہ کر کے رائے اپنی قائم کر کے نہیں گئے، اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ اور اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے آپ کا ارادہ یہ ہوا کہ آپ جو ہے نا وہ وہاں پر جو ہے کوفہ روانہ ہو. اب یہ مشورہ ہوا کہ کوفہ تو جائیں، اب کوفیوں میں بے وفائی زیادہ ہے، تو پھر یہ طے پایا گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجا جائے، وہ وہاں جا کر جائزہ لیں، اور جائزہ لے کر جب یہ کنفرم ہو جائے کہ واقعی میں وہاں صحیح ہے سچویشن، پھر آپ روانہ ہو. تو حضرت مسلم بن عقیل پہلے یہاں روانہ ہوئے اور جب وہاں کوفہ پہنچے تو ایسے موقع پر جب کوفہ پہنچے تو انہوں نے ذوق درج اور آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا شروع کی اور بڑا کثرت سلسلہ ہوا. اور جب انہوں نے یہ سلسلہ دیکھا کہ بڑی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں بیعت وغیرہ ہو رہی ہے، اور ایسے موقع پر پھر آپ نے خط بھیجا. اور جب خط بھیجا تو اس بیس پر آپ کا ارادہ، چونکہ جنگ کا نہیں تھا، آپ کا ارادہ یہ تھا کہ چلے یہاں جمع میں آ جاؤں گا اور یہاں عقیدت مند جو ہے وہ اس طرح ہم یزید کے مقابلے میں ہم جو ہے وہ آ جائیں گے. یہ ارادہ کر کے آپ اپنی فیملی کو لے کر روانہ ہوئے تھے اور آپ کے عقیدت مند آپ کے ساتھ ساتھ روانہ ہوئے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ آپ اپنے پورے لشکر کو لے کر آئے، کیونکہ جنگ کے لیے تھوڑی گئے تھے، جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، یہاں پر گئے تھے تاکہ یہاں پر آپ جمع ہو کر، اور چونکہ اب والد صاحب کا بھی وہ تھا اسی لیے یہاں پر آپ گئے تھے. اور مزے کی بات یہ کہ حضرت علی اپنے وقت میں، جب یہ ابھی جنگ تو بعد میں ہونا تھا، حضرت علی اپنے وقت میں جب یہاں سے گزر رہے تھے کربلا، تو آپ نے ایک مقام پر یہ فرمایا، آج کوئی کہتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، اگر آج کوئی دعویٰ کرتا ہے تو غیب اسے کہتے ہیں، تو آئندہ کی بات بتائے، پوشیدہ بات بتائے. حضرت علی جب کربلا کے مقام پر پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ یہ جگہ ہے جہاں اونٹوں کو باندھا جائے گا، سواری کو باندھا جائے گا، خیمہ یہاں لگایا جائے گا، آگ یہاں لگائی جائے گی، اس جگہ پر جنگ ہوگی، اس جگہ پر جو ہے میرا حسین شہید ہوگا، اس مقام پر یہ ہوگا. آپ بتا رہے ہیں، اب بتائیے جب حضرت علی کی غیب کے علم کا یہ عالم ہے تو نبی کے غیب کے علم کا کیا ہوگا؟ آئندہ دور کا کیا ہوگا؟ وہ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے علی المرتضیٰ بتا رہے ہیں. اور پھر یہاں علی کی بات چلی تو مجھے خواجہ غریب نواز کی ایک بات یاد آئی کہ حضرت خواجہ غریب نواز سے کسی نے کہا، اب سوال کرنے والے ہر قسم کے سوال کر سکتے ہیں، کوئی عقل والا بھی کرتا ہے، کوئی بے عقل والا بھی کرتا ہے. خواجہ غریب نواز سے کسی نے کہا کہ آپ ولی ہیں، حضرت علی ولی ہیں، آپ کی اور علی کی ولایت میں کیا فرق ہے؟ اب سوال ایسا عجیب ہے کہ بھئی آپ کی ولایت اور علی کی ولایت میں کیا فرق ہے، جبکہ وہ ولایت کے سرچشمہ ہی حضرت علی ہے اور ان کے بغیر تو ولایت مل ہی نہیں سکتی. اور ظاہر ہے، مگر جب سوال کرنے والے کوئی عقل والے ہوتے ہیں، کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو بس ایسے ہی سوال کرتے ہیں. حضرت علی نے، حضرت خواجہ غریب نواز نے بڑا پیارا جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ اگر زمین ہو اور زمین پر اگر کوئی زمین اپنی دیکھ کھیتی باڑی کرنے کے لیے کھیتی باڑی کرتا ہے تو بتاؤ کہ ایسی صورت میں وہ کھیتی باڑی کرنے والا کیا اس کی زمین ہوتی ہے؟ کہا نہیں، اس کی محنت ہوتی ہے. فرمایا کھیتی باڑی کرنے والے ہم ہیں، ساری زمین تو علی کی ہے، سبحان اللہ. وہ جس کو چاہے عطا فرما دے، جس کو چاہے عطا فرما دے. تو اس لیے آپ جو ہے کوفہ اس طرح روانہ ہوئے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح مسعودی صاحب نے بھی فرمایا، بالکل پانی حضرت امام حسین یا آپ کے جو ہے نا اہل محتاج نہیں تھے، پانی کے محتاج نہیں تھے. چونکہ جب پانی کی ضرورت پڑی تو خود پانی خود نکل آیا. تو آپ اشارہ کرتے
چونکہ یہ ان کے نواسے کہ جن کے اشارے کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں، جن کی دعا سے سورج پلٹ کر آ سکتا ہے، انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ وہ اشارہ کر دے تو فرات کا پانی خود آگے بڑھتا۔ آج پانی ویسے بڑھ کر آتا ہے، آج ہمارے یہاں آپ نے دیکھا کہ بھئی پانی تو وہ بڑھ سکتا تھا، مگر یہاں کرامت کا معاملہ نہیں، یہاں استقامت کا معاملہ تھا۔ اور یہاں پر ایک شعر یاد آیا کہ آئینے مشیت کا شناسا ایسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر، یہ نہیں کہ قدموں میں ہو فرات نہیں، جس کے قدموں میں ہو کوثر، وہ ہو پیاسا ایسا، کیوں نہ فخر سے جھومے رسول عربی کہ تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے صاحب 8 محرم کو بھی پانی بند، 7 کو بند ہوا، 8 9 محرم 3 دن ہو چکے ہیں پانی بند ہے، شام ہو چکی۔ آپ نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس کو بھیجا کہ 1 دن کی مہلت لے کے آئیں، ہم عبادت کریں۔ وہ سورج ڈھلنے کے بعد کا منظر ذرا میں چاہتا ہوں کہ وہ بیان کریں کہ کیا تھا اور کیا کیا وہاں پہ کیا اچھا دیکھیے، ایک بات جیسے آپ نے کہی نا کہ 7 محرم کو پانی بند ہوا، اگر حقیقت حال ہم دیکھیں گے نا تو 2 محرم کو جب خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کربلا پہنچ گیا، اور جب کربلا پہنچے ہیں تو نہر فرات کے ساتھ ابھی اگر آپ دیکھیں گے نا تو خیمہ گاہ آج بھی موجود ہے کربلا میں، جانے والے دیکھتے ہیں۔ اور میں تو ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا اجتماع، دنیا کا سب سے بڑا اجتماع اگر کسی کو دیکھنا ہے تو آج بھی وہ مولا حسین کے دربار پر لگا ہوا ہے۔ یہ 40 پر 2.5 3 4 کروڑ، یہ ہمارے آپ کا کہنا نہیں، یہ انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ ہے۔ 3 کروڑ 4 کروڑ آدمی ہوتا ہے، اور تقریباً 80-90 میل پیدل، یعنی 70 کلومیٹر پیدل چل کے آتا ہے نجف سے کربلا، بابا کے حرم سے یعنی علی مرتضیٰ کے حرم سے چلتا ہے اور کربلا پہنچتا ہے پیدل۔ 3 دن 4 دن لگتے ہیں لوگوں کو۔ اور الحمدللہ یقیناً حج کا اجتماع بہت بڑا اجتماع ہے، لیکن میں کہوں کہ وہاں کعبے کی بنا پڑی تھی، یہاں لا الہ الا اللہ کی بنا ڈل رہی تھی۔ تو اسی مرتبے سے یہاں پھر آپ یہ کی خدا بات کا کو بڑا وعدہ کرنا ہے۔ چاہ رہا ہوں میں تھوڑا سا، میرے کچھ دوست احباب گئے، میرا بھی جانے کا من چاہا کہ اب مجھے بھی جانا ہے، انشاءاللہ میں خود وٹنس کر کے آؤں گا۔ کروڑوں کا مجمع تو ہوتا ہے کہتے ہیں، اور یہ 70-80 کلومیٹر کا جو راستہ ہے یہ پیدل انہوں نے طے کرنا ہوتا ہے۔ لوگ راستوں میں جن کے گھر ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے جو جہیز آتا ہے اس کو وہاں پہ رکھ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آرام کریں، آپ بیٹھیں، پہلے آپ استعمال کریں، آپ بیٹھیں، ہم آپ کے پاؤں دبائیں، آپ جس جگہ پہ جا رہے ہیں جوتے پہ پالش بھی کریں گے، پالش اس قدر خدمت کر رہے ہیں، آپ کو پلا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں کو جا رہے ہیں۔ اس سے بڑا مطلب آپ کی صرف خدمت ہی کرنا ہماری بہت بڑی عبادت ہے۔ کہ حج پہ ہم جاتے ہیں تو وہاں مہنگا ہو جاتا ہے ان دنوں میں، جب حج کے ایام آتے ہیں نا کرایہ بھی بڑھ جاتا ہے ٹیکسی والا۔ وہاں گاڑی کا دروازہ کھولیے، بیٹھیے، مجھے آگے جانا ہے، وہ لے جائے گا، اتارے گا اور ہاتھ بھی چومے گا آپ کا کہ بہت شکریہ آپ میری گاڑی میں بیٹھے تھے۔ یعنی یہ حالت ہے، یہ جذبہ کھانے کے لیے 1 روپیہ نہیں خرچ کرنا ہے، آپ پریشان ہو جائیں گے، زبردستی کھلائیں گے کہ تھوڑا سا تو کھا لو، کتنا کھاؤں میں، پورے راستے میں کیمپ ہی کیمپ ہے، پانی کا، شربت کا، دنیا کی کون سی نعمت ہے۔ آخرت کی جنت تو دیں گے ہی دے، وہ تو سردار ہیں جنت کے، دنیا میں بھی دے دیتے ہیں اپنے در پہ آؤ کو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں جب الحمدللہ گیا تو حضرت علی کا مزار، حضرت امام حسین کا مزار، اب حضرت عباس کا مزار، اور جو جنت کی ہم تعریفیں پڑھتے ہیں نا، وہ جب ان مزار کے اندر سے جب دیکھا نا تو ہم نے کہا کہ یہ اگر اس کو دیکھ لینا، خالی میری نہیں کئی ایسے لوگوں کی رائے تھی کہ اگر اس کو دیکھ لو تو واقعی میں تم جنت کو دیکھ لے، اور جنت کے مالک ہیں، جنت کے مالک ہیں، ان کے دربار میں جائیں تو جنت کا تصور کیوں نہیں آ سکتا۔ بس یہ بات، لیکن وہ تو اصل میں آپ کا سوال رہ جائے گا سر، وہ سوال کو ایک لمحے کے لیے یہاں ہی رہنے دیجیے، کیونکہ مجھے پتہ ہے ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے سے واپس آتے ہیں تو پھر یہیں سے آپ شروع کیجیے گا، پھر ہم کمیل سے جو ہے وہ ایک کلام بھی سنیں گے۔ ایک وقفے کے بعد دوستو آپ سے پھر ملاقات ہو رہی ہے، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ حسین 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 یا حسین 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 یا حسین
हुसैन गरीब सैयदा। जी मुस्तफा साहब, हम वक्फे से वापस आ चुके हैं और शब आशूर के हवाले से आप बताना चाह रहे थे। हाँ, बस वो एक तो पानी की बात हुई थी कि पानी 7 मुहर्रम से बंद हुआ, तो जब 2 मुहर्रमुल हराम को इमाम आली मकाम करबला पहुँचे और खैमा लगाना चाहते थे नहर फुरात के साथ, तो खैमे उतारने लगे, खैमे लगने लगे, तो फ़ौज यजीद ने मना किया कि नहीं, और ने मना किया खैमा यहाँ नहीं लग सकता, खैमा आपको हुक्म यह है कि नहर फुरात से दूर लगाना है। तो हज़रत अब्बास, वो हज़रत अली अकबर से बात हो रही थी, तो उस वक्त हज़रत अब्बास ने देखा कि ये फ़ौज यजीद का सालार जो है वो बात कर रहा है शहज़ादा अली अकबर से, तो एक मरतबा एड़ती घोड़े को करीब आए और आने के बाद कहा कि ग़ुलाम के होते हुए आकाज़ादे से तुम बात कर रहे हो, तुमको जो बात करनी है मुझसे बात करो। अच्छा, हज़रत अब्बास का जलाल बड़ा था और 4 शख्सियात थीं, अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र तैयार, हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील, हज़रत अब्बास इब्ने अली और हज़रत अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन। अगर कहती कि ये 4 क़ुव्वतें अगर इमाम हुसैन अपने साथ रखते, एक को मदीने में छोड़ा, एक को कूफे में भेज दिया, एक को मशीयत इलाही से खुदा ने बीमार किया, अब्बास के हाथ से तलवार ले ली, और बस वहाँ पर आकर के जब ये जलाल का आलम देखा, वो क्या खैमा नहीं हटेगा, जो करना है कर लो। इमाम हुसैन ने जब ये मंज़र देखा तो खैमे में आ गए हज़रत ज़ैनब के, कहा ये शेर हमारा मैं इस वक्त नहीं रोक सकता, बहन तुम मेरी मदद करो या अब्बास को संभालो, ये जंग यहीं छिड़ जाएगी, लिहाजा बुलाओ किसी तरह। फ़ौरन हज़रत ज़ैनब ने अम्मा फ़िज़ा से कहा कि जाइए और हज़रत अब्बास को बुलाइए। बुलाने के बाद, आने के बाद, जैसे अभी कहा था ना मुफ्ती साहब ने, अब कैसे अब्बास को इसलिए कि तैयार किया गया है, ज़िंदगी इमाम अली की दुआ है, सिर्फ 2 चीज़ें खुदा से मांगी थी दुनिया में, एक गाजी के बस जब करबला के लिए तैयारी, जैसे कहा था ना कि बताया था, अब्बास को मांगा ही करबला के लिए था। सुभान अल्लाह। तो अब जो अली की दुआ का नतीजा हो कि कोई बाल ने बीगा हो फर आले रसूल का, इसके लिए खुदा ने क्या शाह मर्दा शेर यज़ना क़ुव्वत परवरदिगार, ये क़ुव्वत परवरदिगार अली ने अपनी क़ुव्वत अब्बास के अंदर मुंतकिल कराई थी खुदा से दुआ कर करके। तो अब अब्बास को काबू करना, तो बस हज़रत ज़ैनब ने बुलाया, कहा बैठो भाई, क्या बात है? तो कहेंगे नहीं अभी ज़रा फ़ौज यज़ीद हमें खैमे नहीं लगाने दे रही है, ज़रा मुझे इजाज़त दीजिए। मैं कहा नहीं तुम मेरे पास बैठो, यानी रोक रही है कि बाहर जाएंगे तो जलाल का आलम है। तो कहेंगे नहीं वो खैमे नहीं लगाने दे रहे हमें नहर फुरात पे, मैं ज़रा खैमे लगवा के आता हूँ। तो हज़रत ज़ैनब ने एक जुमला कहा, अब्बास क्या फ़र्क पड़ता है हमारे लिए, हमारे खैमे नहर फुरात पर हो या नहर फुरात से हटे में हो, हमें कौन पानी रोकेगा, हमारे लिए क्या मसला है, तुम क्यों इस बात पे मतलब। गाजी समझ गए, इसलिए कि पता सब कुछ था कि क्या होना है। गाजी ने कहा अच्छा बस मेरी इतनी जिम्मेदारी थी, तो समझिए ये लीजिए मैंने अपनी तलवार तोड़ी आपके कदम, आप शहज़ादी हैं, आप बिन्ते रसूल की बेटी हैं, मैं ग़ुलाम ज़ादा हूँ, मैं आपकी इजाज़त के बगैर जहाँ आप कहेंगे वहाँ खैमा लगेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये चीज़ फिर आशूर के दिन फिर हज़रत अब्बास को भेजा जा रहा है, तासुए के दिन, आज ही के दिन यानी 9 मुहर्रम को जब जंग छिड़ने लगी, तो मौला हुसैन ने कहा अब्बास आप जाएंगे इजाज़त लेने के, इसलिए कि अमान नामा भी हज़रत अब्बास के नाम से आया था, शेमर लेके आया था, और शेमर को ये कमांड दी गई थी कि अगर ये पिसर साद जो है वो अगर जंग नहीं करते हैं हुसैन से तो कमांड ले लेना, उसने नामा दिखा दिया था कि जंग तो होगी। हुसैन इब्ने अली जंग के लिए नहीं थे तैयार, यजीद चाहता था या सर या जंग। हाँ। हुसैन ये चाहते थे कि न सर दूं न जंग हो, ये बात नहीं समझ आती लोगों को कि ना हुसैन इब्ने अली का मकसद वो बार बार
پروف کر رہے تھے اس بات کو کہ ہم جنگ و جدال نہیں چاہتے، یہاں تک کہ ہمیں چھوڑ دو، ہم اسلام کی سرحد پہ جا کے ہم کفر سے جنگ کریں گے، ہم مسلمان سے نہیں جنگ کر سکتے۔ یہ فرزند رسول ہے، رسول تو کافر سے نہیں جنگ کرتے، اس کو قتل نہیں کرتے۔ آپ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ خون ریزی ہو جائے؟ تو بہرحال اس کے لیے پھر مہلت لی کہ شاید تو ایک اور میں کہوں کیا سمجھاؤں رات میں، کس کا ذکر کروں؟ ہور کا ذکر کروں، وہاب کلبی کا ذکر کروں، جان کا ذکر کروں؟ ہیں اللہ اکبر، رسول کا خطبہ یاد کریں آپ حجۃ الوداع کا، کہ جب انہوں نے کہا گورا کالا سب برابر کر دیے، یہ کربلا میں آپ کو نظر آئے گا کہ کیا ہے، جان ہے تو اپنی حالت میں ہے، وہاب کلبی کون؟ چند دن کا صرف خیمے لگ گئے تھے اور چند دن کا اسلام تھا، بغداد سے شادی کر کے واپس جا رہے تھے، ماں بھی ساتھ ہے، زوجہ بھی ساتھ میں ہے، دیکھا کوفے کے باہر ہیں یہ خیمے لگے ہیں، پوچھو کن لوگوں نے یہ خیمہ لگا لیا اتنے قریب شہر سے؟ جا کے پتا کہ یہ مدینے والے ہیں، آ کے پوچھا کون؟ کہا یہ مدینے کے رہنے والے ہیں۔ اس نے کہا مجھے بھی لے چلو، ماں آ گئی، اور آنے کے بعد بس اتنا ہی تو کہا تھا کہ امام حسین نے کہا نہیں، اس ہمارے قافلے میں حد نہیں ہو سکتا، ہمارا جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ کہا ہم تو اس وقت موبائلے کے وقت جب آیت نازل ہوئی تھی، ہم تو اس وقت قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا، ہم نے تو آپ کی ماں کا کلمہ اس وقت پڑھ لیا تھا۔ آپ کی ماں جس کا کلمہ پڑھے وہ تو بہت بڑی شخصیت ہے، ہم تو آپ کی ماں کے غلام ہیں، آپ تو ہمارے آقا ذات ہیں، ہم آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ اور اس کے بعد جب وہاب کلبی شہید ہوئے اور سر کاٹ کے فوج یزید نے واپس پھینکا تھا نا، تو کس نے گود میں لیا تھا؟ اس کی ماں نے گود میں لیا تھا، اپنے بیٹے کا سر اپنی آغوش میں لیا، اور لینے کے بعد وہ سر اٹھا کر کے فوج یزید کی طرف اس طرح مارا تھا کہ اس سے بھی لوگوں کو فنار کیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے سر کو اسلحے کے طور پر استعمال کیا اور یہ جملہ کہا تھا، ہم جو آل رسول پر صدقہ کر دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیا کرتے۔ اللہ اکبر! آپ پوچھتے ہیں کہ کیا ہو رہا تھا وہاں پہ؟ زہیر ابن قین رات کا خیمہ ہے، ذکر الہی ہو رہا ہے، ہر جگہ ہے، عبادتوں میں لوگ مشغول ہیں۔ امام حسین نے اپنے خیمے میں ایک مرتبہ سارے اصحاب کو جمع کیا اس لیے کہ شہزادی نے ایک جملہ کہا تھا، بھائی حسین کل جب جنگ ہوگی تو آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان کر لیا ہے، ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس وقت کوئی مشکل پیش آئے۔ زہیر ابن قین پہرا دے رہے تھے، سب کو جمع کیا، حسین کے خیمے میں لے آئے، آئیے جمع ہو جائیے۔ کیا ہو گیا؟ کہ آقا اور مولا حسین کو ہماری شاید وفا پہ ابھی یقین نہیں ہے۔ بس اس وقت امام حسین نے آ کے کہا ہاں بات یہ ہے کہ آپ سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، یہ میرے قتل کے دشمن، میرے قتل کو چاہتے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ سے ان کا سروکار نہیں ہے، جو چاہتا ہے وہ نکل جائے۔ پھر اس کے بعد نہیں گئے لوگ، پھر چراغ کو گل کر دیا کہ شاید شرمندگی ہو رہی ہو، ایک دوسرے کے سامنے کیسے جائیں گے، تو اندھیرا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے نکل جاؤ، تم سب کو یہ جانے کا راستہ دیں گے سوائے حسین کے۔ لہٰذا پھر جب چراغ روشن کیا گیا تو سب نے اپنی تلواروں کو اپنی گردن پہ رکھا تھا۔ آپ کہیں گے کہ جناب یہ کیا ہے؟ یہ وہی جذبہ ہے جو حضرت ابراہیم کا، یہ جذبہ ابراہیم و اسماعیلی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یہ حسینیوں کے اندر جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ جذبہ وہاں سے آیا ہے، قربانی کا جذبہ وہاں سے چل رہا ہے سلسلہ۔ تو آج بھی انہوں نے تلواریں رکھ کے کہا کہ ہم اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنی ہی تلواروں سے اپنے سر تن سے جدا کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ ہمیں کتنا، اور ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ خدا اگر ہمیں آپ کے ساتھ شہادت دے اور پھر زندگی دے تو پھر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ جذبہ اور یہ چیزیں رات بھر، پھر کوئی اپنے بیٹے کو لیے ہوا ہے، کوئی اپنے بچے کو لیے ہوا ہے، حضرت زینب اور محمد کو لے کے بیٹھی، اللہ اکبر! کیا جذبہ تھا اس وقت۔ حضرت زینب نے ایک جملہ کہا، جانتے ہو تمہارا ماموں کون ہے؟ یہ اس وقت رسول کی جگہ پر ہے، تمہارا ایمان ڈگمگا جائے گا اگر کہیں لغزش بھی آ گئی، میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی اگر کل فرزند حسین کے ایک ضرب بھی لگ گئی تو میں تمہیں
دودھ نہیں بخشوں گی، اپنے بچوں سے کہہ رہی ہیں. تو اس صورت میں کہتے ہیں کل ہونے تو دیجئے. کہاں تک گھیر کے لے گئے ہیں، جا کر آج بھی تاریخیں دیکھ کے آئے ہوں گے. اور محمد کے مزار کربلا سے ہٹ کے ہیں، وہاں تک فوج یزید کو کھینچ کے لے گئے ہیں وہ 2 ننھے بچے. یا اسی طریقے سے میں کہوں کہ حضرت ام کلثوم کے خیمے میں بس ایک جملہ کہوں گا، آج کی جو ماں ایسی ہوتی ہیں نا جن کی اولاد نہیں ہو مثلا، تو وہ ام کلثوم اکیلی بیٹھی رو رہی کہ میں کل کیا قربان کروں گی. اس وقت حضرت عباس کے کانوں میں یہ جملے گئے، آگے شہزادی کے قدموں میں بیٹھ گئے. جملہ کیا کہا انہوں نے؟ شہزادی یہ ایک غلام کے ہوتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو. کہا کل میرے لیے، کہا آپ کی طرف سے عباس کی قربانی ہوگی. اللہ اکبر. یعنی ایسے جذبے نظر آ رہے ہیں. شہزادہ علی اکبر، میں لیلا کیا کہہ رہی ہے کہ کل بابا پر، بس میں ایک جملہ کہوں گا کہ جب علی اکبر کو کوئی اجازت نہیں دے رہا تھا جنگ کی نا، تو حضرت زینب سے بار بار امام حسین سے پوچھنے آتے تھے بابا مجھے رن میں جانے کی اجازت ہے؟ تو بابا کہتے تھے کہ نہیں بیٹا تم جوان ہو، میں تمہیں کیسے دے دوں اجازت وغیرہ وغیرہ. اور وہ امتحان کی بھی ایک منزل تھی. تو بہرحال پیاس بڑھتی جائے، مصائب بڑھتے جائیں، سب سے زیادہ آل رسول کو دیکھنے. تو پھر آخر میں جب ضد بڑھ گئی نا تو کہا اچھا جاؤ جس نے تمہیں پالا اس سے اجازت لے آؤ. حضرت زینب سے اجازت لے کے آؤ. شہزادی کی خدمت میں آئے. پھوپھی اماں آپ نے مجھے پالا ہے اور مجھے اجازت نہیں مل رہی. تو کہا ہاں بیٹا تم ہم شکل پیغمبر ہو، ہم تمہیں اجازت نہیں دے سکتے، یہ بات ہو رہی ہے. تو پھر حضرت علی اکبر نے ایک سوال کیا، بس یہی پر میں آپ سے اجازت لے لوں گا. حضرت علی اکبر نے ایک سوال کیا، اچھا آپ کا رتبہ بلند ہے یا آپ کی مادر گرامی بنت رسول ہے حضرت فاطمہ تو زہرا کا رتبہ بلند ہے؟ کہا وہ اللہ اکبر سیدۃ النساء العالمین، میں کہاں اور وہ کہاں. کہا پھر اب وہ گھڑی آ گئی ہے، یا آپ اپنے لال کو بچا لیجئے یا فاطمہ کے لال کو بچا لیجئے. بس اس وقت شہزادی کھڑی ہو گئی، جاؤ میں نے تمہیں فدا کیا. تو بس ایسے تمہاں جذبے تھے، اس کا ہم کیا ذکر کر سکتے ہیں. کمیل قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے، ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. شے نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. باپ کی لاش سے دروں کی اذیت دے کر حسین
تو ایک وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں 9 محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی نشریات، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں علامہ محمد حسین مسعودی صاحب، علامہ صادق نقشبندی صاحب اور کمیل عباس صاحب۔ مسعود صاحب، کیونکہ پروگرام کا یہ کہ آخری لمحات ہیں، اور میں اس حوالے سے جو آج ہماری گفتگو رہی واقعہ کربلا کے حوالے سے، اور ہم نے وہ جو ایک مقصد تھا، میں چاہتا ہوں کہ کوئی پیغام جو ہے وہ آپ ایک اسکالر ہونے کے ناطے کیا سمجھتے ہیں جو آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ اب ہم لبیک یا حسین کے نعرے تو ہم آج کے دن سنتے ہیں، تو نعرے لگانے والے اور ان سے محبت کے دعوے کرنے والے ہم ان کے مشن کو کس طرح آگے لے کے چل رہے ہیں اور کس طرح لے کے چلنا چاہیے، یہ شارٹلی تھوڑا سا۔ دیکھیے، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جس کی خواہش ہو اسی کی زبان تو ہم اگر امام حسین کی کیا خواہش ہے یہ جاننا چاہتے ہیں تو کربلا کا آخری پیغام، اگرچہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ندائے غیبی بلند ہوئی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی ہم آپ سے راضی ہو گئے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، یہ آخری منزل ہوتی ہے نفس مطمئنہ کی۔ اور جب یہ ندا بلند ہوئی تھی تو امام حسین نے اپنی تلوار، ورنہ امام حسین کا اس وقت بھی کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں تھا، اس حالت میں بھی جب یہ ندا سنی انہوں نے کہ مطلب اب بلایا جا رہا ہے، ارجعی، لوٹ آئیے، بس ہم نے آپ کا امتحان کر لیا، تو انہوں نے میان میں تلوار کو رکھا، اور اس کے بعد جو ہوا وہ ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ امام حسین کا ایک جملہ، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے؟ امام حسین نے اپنی مدد کے لیے مانگا ہے۔ آپ امام حسین کو مددگار مانے یا نہ مانے کہ امام حسین کسی کی مدد کر سکتے نہیں کرتے، امام حسین نے رہتی دنیا تک کے لیے پیغام دیا ہے، مجھے ایک ایک آدمی سے مدد چاہیے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ مولا حسین آپ کو مدد کی ضرورت ہے، ہاں بتا دیا کیا کس چیز کے لیے، کہ پھر وہاں فوج عزید کو بتایا، ان کان دین محمد لم یستقم بقتلی فسیوف خزین، اے نانا کے دین، ان کان دین محمد، اے میرے نانا کے دین، اگر تو نہیں بچ سکتا مگر یہ کہ میں قتل کر دیا جاؤں تو تلواروں مجھ پہ آؤ، ٹوٹو، پڑ جاؤ، یعنی دین کی حفاظت، دین، نانا کا دین بچانا ہے، نانا کے دین میں تحریف نہیں ہونی دینی ہے، نانا کے دین کو کمزور نہیں ہونے دینا ہے، اسلام اور مسلمان کو کمزور نہیں ہونے دینا ہے۔ جب یہ جذبہ آپ کے اندر آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ حسینی جذبہ آپ کے اندر آ گیا۔ بہت بہت خوب۔ صادق صاحب، آپ شارٹلی۔ ہاں، میں یہ عرض کروں گا، دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے لیے اللہ کے بعد حضور کی ذات ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچاننے اور اس نظریے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اہل بیت اور صحابہ کرام ضروری ہے۔ اب یہاں پر جب مدینہ منورہ، جو کربلا شریف کے اندر جب یہ ہو گیا، امام حسین شہید ہو گئے، تمام افراد جو اہل بیت کرام اور ان کی محبت والے جب شہید ہوئے، تو ایسے موقع پر ہوا چلنے لگی، اور جب ہوا چل رہی تھی تو امام زین العابدین نے دیکھا کہ رخ اس کا مدینہ منورہ کی جانب تھا، تو آپ نے کچھ اشعار باقاعدہ فرمائے، جس کا عربی میں یہ کہ ان التیا ریح الصبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحتشم، فرمایا کہ اے ہوا، چلتے چلتے جب مدینے پہنچے تو میرا سلام میرے نانا کو پیش کرنا۔ پھر کیا کہا، یہ بڑا عقیدے پر بڑا زور دیا، آپ نے فرمایا یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، اے رحمت للعالمین زین العابدین کی مدد کیجیے۔ تو اب کربلا میں کھڑے ہو کر زین العابدین رحمت للعالمین سے استغاثہ کر رہے ہیں، یا کہہ کر پکار رہے ہیں۔ اگر یہ پکارنا ناجائز ہوتا تو جان تو دے رہے ہیں مگر نہیں پکارتے، مگر یہاں ایسے موقع پر پکارنا تو پتہ چلا کہ یہ ہمارے اہل بیت کا طریقہ ہے کہ اپنے نبی کو اس طرح دور سے پکارا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ آپ سب مہمانوں کا، آپ تشریف لائے۔ کمیل، آپ کی آواز اور ایک کلام کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے دوستوں سے رخصت چاہیں گے۔ آج کی جو ہماری گفتگو رہی اس نشریات میں، جو کچھ حاصل ہوا، اس اللہ تعالیٰ ہم سب کو صابرین میں شامل کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو دین اسلام کی صحیح روح ہے وہاں تک پہنچ سکیں، اور اہل بیت سے محبت اور مودت وہ ہمارے دلوں میں پیدا کرے، اور غم
غم حسین جو ہے وہ ہمارے دلوں میں پیدا کرے. الہی آمین. کمیل آپ کی آواز کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. آپ دوستوں سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان کلام کے ساتھ زندہ باد. ایک ہندو شاعر نے امام حسین علیہ السلام سے عقیدت کے اظہار کے میں کچھ شعر کہے تو اس حوالے سے کلام پیش کروں گا. ہردے میں جگہ پاتے جیون میں سما جاتے شبیر مدینے سے گھر ہند میں آ جاتے کچھ کال نہ پڑ جاتا سنسار میں پانی کا دو بوند اگر ظالم دو بوند اگر ظالم اصغر کو پلا جاتے یہ لاش اکبر پر کہتے تھے شے والا ایک بار اذاں پھر سے ایک بار اذاں پھر سے بابا کو سنا جاتے ہردے میں جگہ پاتے رے بابا میں کبھی شکوہ کرتی نہیں پانی کا